ایلچی جب یہ پیغام دے رہے تھے اس وقت بلڈون کے ساتھ اس کے 2 جرنیل تھے۔ عز الدین کے ایلچی بھی فوجی مشیر تھے، جنگی امور کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ بلڈون ان کے ساتھ اس مسئلے پر بحث اور بات چیت کرتا رہا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ مسلمان اس کے جال میں آ گئے ہیں، چنانچہ اس نے اپنی شرطیں عائد کرنی شروع کر دیں۔ عز الدین کو شاید پوری طرح احساس نہیں کہ سلطان ایوبی کو بے خبری میں نہیں دبوچا جا سکتا۔ بلڈون نے کہا، ہم دمشق کو محاصرے میں لیں گے تو وہ برق رفتار پیش قدمی کر کے ہم پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ میں اسے ممکن نہیں سمجھتا کہ ہم دمشق کی طرف پیش قدمی کریں تو سلطان ایوبی کو قبل از وقت خبر نہ ہو۔ وہ عقاب اور گدھ کی طرح بہت دور سے شکار کو دیکھ لیتا ہے اور ایسا جھپٹا مارتا ہے کہ پسپائی بھی محال ہو جاتی ہے۔ ہم ابھی کھلی جنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ فوری طور پر ہم نے یہ بندوبست کر دیا ہے کہ چھاپہ مار دستے بھیج دیے جائیں جو سلطان ایوبی کی فوج کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ان دستوں کے لیے ہمیں مستقل اڈے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ مہیا کر دیں گے تو ہم سلطان ایوبی کی فوج کو صرف چھاپہ مار دستوں سے ہی بحال کر سکتے ہیں۔ وہ نہ لڑنے کے قابل رہے گا نہ بھاگ سکے گا۔ آپ ہمارے دوستوں کو پناہ، مدد اور خوراک وغیرہ مہیا کرتے رہیں، ہم اسلحہ اور سامان بھیجتے رہیں گے۔ آپ حلب کے والی عماد الدین سے بھی کہہ دیں کہ ہم پر بھروسہ رکھے اور ہمارے چھاپہ مار دستوں کو بوقت ضرورت پناہ اور مدد دیتا رہے۔ دوسرے امراء اور قلعہ دار بھی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ان کا خیال رکھیں کہ ان میں سے کوئی سلطان ایوبی کے پاس جا کر اس کا اتحادی نہ بن جائے۔ اتحاد کی شرائط طے کر لی گئیں۔ عز الدین نے ان ایلچیوں کو پورا اختیار دے دیا تھا کہ وہ شرائط طے کر کے آئیں اور جو مراعات صلیبیوں کو دینا مناسب سمجھیں دے آئیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایمان ایک صلیبی حکمران کے ہاں صرف اس لیے گروی رکھ دیا کہ ان کی حکمرانی محفوظ رہے۔ انہوں نے اپنا کام کر لیا تو ضیافت میں شریک ہونے کے لیے چلے گئے۔ انہیں دراصل شراب اور شراب پلانے والی لڑکیوں کے ساتھ دلچسپی تھی۔ ان مسلمانوں پر زیادہ اعتماد نہ کریں، ایک جرنیل نے بلڈون سے کہا۔ انہوں نے ضرورت محسوس کی تو آپ کو بتائے بغیر سلطان ایوبی کے پاؤں میں جا بیٹھیں گے۔ مجھے اپنے چھاپہ ماروں کے لیے ایک اڈا چاہیے، بلڈون نے کہا۔ موصل میرا اڈا بن گیا تو میں آہستہ آہستہ پوری فوج وہاں لے جاؤں گا اور عز الدین کو وہاں سے بے دخل کر دوں گا۔ ہم سب کا منصوبہ یہ ہونا چاہیے کہ ان مسلمانوں کو ہم متحد نہ ہونے دیں بلکہ انہیں آپس میں لڑاتے رہیں اور آہستہ آہستہ ان کے علاقوں پر قابض ہو جائیں۔ ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں کو عیش و عشرت اور حکمرانی کا لالچ دے تو وہ اپنی خودداری اور اپنا مذہب تمہارے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ عز الدین اور عماد الدین اور دوسرے چھوٹے موٹے مسلمان امراء صرف اس لیے سلطان ایوبی کے خلاف ہیں کہ وہ سب خود مختار حکمران بننے رہنا چاہتے ہیں اور عیش و عشرت کی خاطر پرسکون زندگی کی خواہش رکھتے ہیں، مگر سلطان ایوبی عیش و عشرت اور حکمرانی کا قائل نہیں۔ وہ ان سب کو ایک محاذ پر متحد کر کے فلسطین سے ہمیں بے دخل کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہے، لیکن جنہیں وہ متحد کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ جنگ و جدل سے ڈرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ عز الدین اور اس کا ٹولہ ہمارے ہاتھ سے نکلے گا نہیں۔ اگر کسی نے نکلنے کی کوشش کی تو اسے ہم حشیشین کے ہاتھوں قتل کروا دیں گے۔ بلڈون نے اپنے جرنیلوں کو چند ایک ہدایات دے کر کہا، عز الدین کے ان دونوں ایلچیوں کو اتنی زیادہ خاطر تواضع دی جائے کہ ان کی عقل بالکل ہی ماری جائے اور انہیں یاد ہی نہ رہے کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ اس نے جس ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کو کہا تھا وہ یہ تھیں کہ اس کمرے میں ان ایلچیوں کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں وہ کمرے سے باہر نہ جائیں۔ بلڈون نے کہا، سلطان ایوبی کے جاسوس بیروت میں بھی موجود ہیں۔
दोनों एलची शराब और लड़कियों के नशे से बदमस्त हुए जा रहे थे। मेहमान इधर उधर बिखरे हुए शराब पी रहे थे और खुश गप्पियों में मसरूफ थे। जैकब इन दो एलचियों को ढूंढ रहा था। उनमें से एक उसे अलग मिल गया। जैकब ने फौजी अंदाज से उसे सलाम किया और पूछा, आप गालबन मूसल के मेहमान हैं। हम मूसल वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम मूसल के हुक्मरान इज़्ज़ुद्दीन के एलची हैं। एलची ने शराब के नशे में बदमस्त होते हुए कहा, हम ये मालूम करने आए हैं कि बैरूत के सलीबियों के दिल में मुसलमानों के लिए कितनी मोहब्बत है। एलची की जिस तरह जुबान लड़खड़ा रही थी, उस तरह उसकी टांगें भी लड़खड़ा गईं। वो इतनी ज्यादा पी चुका था कि पांव पर खड़ा भी नहीं रह सकता था। उसने जैकब के कंधे पर जोर से हाथ मारकर कहा, शराब का यही कमाल है कि इंसान के दिल से मजहब निकल जाता है और इसकी जगह मोहब्बत आ जाती है। मुझे स्लेब से मोहब्बत है और मुझे तुम्हारी इस बर्छी से मोहब्बत है। जिस रोज़ ये बर्छी सुल्तान अय्यूबी के सीने में उतर जाएगी, उस रोज़ मैं सलार आज़म बन जाऊंगा। जैकब वहां ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था, क्योंकि उसकी ड्यूटी घूमने फिरने की थी। वो एलची को झूमता लड़खड़ाता छोड़कर इधर उधर हो गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि एलची को दो आदमी थाम कर ले जा रहे थे। वो होश में नहीं रहा था।